بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو دارالفتاح جامعۃ الرشید کراچی پروگرام آپ کے مسائل کا حل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل رومی، اور آج جو آپ لوگوں نے سوالات ہم سے پوچھے ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ مفتیان کرام کا ایک پینل موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی محمد صاحب، آپ جامعۃ الرشید کے شیخ الحدیث بھی ہیں اور رئیس دارالفتاح جامعۃ الرشید بھی ہیں، بلا شبہ علوم و فنون کے ماہر اور محقق ہیں۔ ایسے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سید عابد شاہ صاحب، آپ بھی جامعۃ الرشید کے سینئر استاد، سینئر مفتی ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں آپ حضرات کا کہ آپ اپنا قیمتی وقت میں دیا، بہت بہت شکریہ۔ محترم ناظرین، آپ لوگوں نے ہمارے فیس بک پیج JTR مسائل آن لائن پر جو سوالات پوچھے ہیں، انہی سوالات میں سے کچھ سوالات کے جوابات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ چلتے ہیں آج کے سوالات کے سیشن کی طرف۔ ہمارا پہلا سوال جو ہے وہ سید مفتی محمد صاحب سے ہے۔ جنت ہاشمی صاحبہ پوچھتی ہیں، اگر کوئی کسی نامحرم سے بات کرتا ہو، چاہے پروفیشن کی وجہ، مجبوری کی وجہ سے ہو، یا ویسے فیس بک پر بات کر لیتا ہو، کبھی کبھی بات ہو جاتی ہو، اور اس چیز سے بارہا توبہ بھی کی جائے کہ اب کسی نامحرم سے بات نہیں کرنی، لیکن پھر بھی توبہ ٹوٹ جاتی ہو اور بندہ بات کر لیتا ہو، تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے اور اس عادت کو چھڑانے کے لیے کیا کیا جائے؟ کوئی آیت، کوئی وظیفہ، کوئی عمل بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بنیادی طور پر کسی نامحرم سے بات کرنا ممنوع نہیں ہے، فی نفسی ہی ممانعت نہیں ہے، ضرورت کے وقت میں بات کی جا سکتی ہے۔ اصل مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں فتنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے، یا ایسی بے تکلفی اور ایسی مزاح کا طرز اختیار کیا جائے جس سے بات آگے بڑھنے کا اور فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو وہ ممنوع ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی پروفیشنل کسی وہ ضرورت کی بنا پر اگر کوئی بات کر رہا ہے اور وہ اس وقت میں استحضار کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اور اپنی نیت کو خالص رکھتا ہے، نامحرم کو دیکھ کر لذت حاصل کرنے کا قصد نہیں کرتا، اور غیر اختیاری طور پر کوئی ایسی چیز پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی بہن بیٹی کا تصور لاتا ہے کہ میری بھی بہن بیٹی ہے، جیسے میں کسی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اسے غلط نظر سے دیکھے اور اس سے کوئی لذت حاصل کرے، تو ایسے ہی مجھے بھی کسی دوسرے کی بیٹی بہن کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے استحضار کے ساتھ ضرورت کی بات کرنے میں حرج نہیں ہے، اور اگر کہیں اس سے تجاوز ہو جاتا ہے تو اس سے توبہ استغفار کرنا اور اپنی آخرت کو پیش نظر رکھنا اور جواب دہی کا بار بار استحضار اپنے ذہن میں لانا، یہی اس کا وظیفہ ہے۔ کسی آیت کے پڑھنے سے یا کسی وظیفہ کرنے سے نہیں کام چلے گا، جواب دہی کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ وسیم مرزا صاحب پوچھتے ہیں، کیا میں شافعی مذہب اختیار کر سکتا ہوں کیونکہ اختلافی مسائل میں میری رائے شافعی اور حنبلی سے زیادہ ملتی ہے؟ حضرت نے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ یہ کوئی محقق مفتی ہیں، کوئی بہت بڑے جید عالم ہیں، یا عامی آدمی ہیں۔ اگر عامی آدمی ہیں تو کیا میری اور عامی آدمی کی رائے اور کیا پدی کا شوربہ، ان کو کیا پتہ کہ کون سا مذہب اچھا ہے، انہوں نے کون سا دلائل کا استقصاء کیا ہے، ان کو طرز استدلال کا کیا پتہ ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میری رائے اس سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے۔ آپ اگر کوئی محقق عالم ہے، کوئی بہت بڑے جید عالم ہے، تو پھر اس کے لیے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ جو فقہ حنفی کے مستدلات سے بھی واقف ہو، جو فقہ شافعی کے مستدلات سے بھی واقف ہو، اور اتنی بڑی سطح کا علم اس کے پاس ہو کہ دونوں میں موازنہ کر سکتا ہو، تو وہ اگر کلی طور پر حنفی مسلک کو چھوڑ کر شافعی مسلک کی طرف جاتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن عام آدمی اگر کوئی کسی دوسرے مسلک کی طرف جاتا ہے تو عام طور پر اس کی وجہ ہوتی ہے سہولت پسندی، جہاں اس کو اپنی خواہش پوری ہوتی نظر آتی ہے، سہولت نظر آتی ہے، وہ وہاں جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے کہ ایک مسلک کو آدمی حق سمجھ کر اختیار کر رہا ہو، پوری زندگی اس پر چل رہا ہو، اور پھر اپنی سہولت کی خاطر، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کسی دوسرے مسئلے کی طرف جائے کہ جی وہاں سہولت زیادہ ہے اس لیے میں وہاں جا رہا ہوں، تو یہ دین کا اتباع نہ ہوا، یہ ہوائے نفسانی کا اتباع ہوا۔ تو اس لیے یہ خطرناک ہے۔ بلکہ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے ابو بکر جوزجانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے کا، کہ ایک شخص نے کسی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیا، تو جو نکاح کا پیغام دینے والا تھا وہ حنفی مسلک سے تھا، اور جس لڑکی کے لیے اس نے پیغام دیا وہ اور اس کے والد وہ اہل حدیث تھے۔
تو انہوں نے شرط لگائی کہ تم اگر حنفی مسلک چھوڑ دو اور رفع یدین شروع کرو اور قرات خلف الامام اختیار کرو تو میں تمہارے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. نکاح ہو گیا. تو ابو بکر جوزجانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا اس بارے میں، تو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے غور کیا اور پھر فرمایا کہ نکاح تو صحیح ہو گیا، لیکن اندیشہ ہے کہ کہیں وقت نظم میں اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے، اس لیے کہ پوری زندگی جس مسلک کو وہ حق سمجھ کر اختیار کیے رکھا اس نے، اور اب اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اور دنیا کا ایک مفاد حاصل کرنے کے لیے آپ اس حق کو چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حق کے اتباع کے لیے نہیں گیا، وہ خواہش نفس کے اتباع کے لیے گیا، تو اس لیے اس کا ایمان خطرے میں ہے. تو اس لیے عامی آدمی کو جس مسلک پر وہ ہے اسی پر قائم رہنا چاہیے، اور خاص طور سے جن علاقوں میں حنفی مسلک کے لوگ زیادہ ہیں، وہاں بے شمار علماء ہیں، مدارس ہیں، فقہ حنفی ہی پڑھایا جاتا ہے، تو وہاں کسی دوسرے مسلک کو اختیار کرنے میں اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسلک کے پورے مسائل کا علم ہی نہیں ہو سکے گا، کوئی بتانے والا مستند نہیں ملے گا، تو پریشانی ہوگی. اس لیے جو جس مسلک پر ہے اسی پر. یہی مسئلہ ہم یہ کوئی حنفی تعصب کی بنا پر نہیں ہم کہہ رہے، بلکہ کوئی شافعی المسلک ہو اور اپنے ایسے علاقے میں رہتا ہو کہ جہاں زیادہ تر علماء شافعی المسلک ہوں، تو اس کو اسی مذہب پر قائم رہنا چاہیے، اسے وہ چھوڑ کر حنفی نہیں بننا چاہیے اپنی کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. ہمارا اگلا سوال یہ ہے سید مفتی سید عابد شاہ صاحب سے ہے کہ حج کے لیے کیسے جوتے پہن سکتے ہیں، تفصیل سے بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، احرام کی حالت میں ایسا جوتا پہن سکتے ہیں کہ جس میں 4 جگہیں ظاہر ہوں. ایک تو پاؤں کے درمیان میں اوپر کی جانب جو ہڈی ہے وہ کھلی ہوئی ہو، دوسرے دونوں ٹخنے کھلے ہوئے ہوں، اور تیسرے دونوں ٹخنوں کے محاذات میں پچھلی طرف جو ہڈی ہے وہ بھی کھلی ہوئی ہو. یہ 4 جگہ کھلی رکھنا تو واجب ہے، اگر کوئی اس کو کھلا نہیں رکھے گا تو ناجائز ہوگا، اور اگر 12 گھنٹے تک ایسا جوتا پہنا تو دم بھی واجب ہو جائے گا. البتہ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو پچھلی ہڈی کے نیچے جو ایڑی سے ملا ہوا حصہ ہے اس کو کھلا رکھنا بھی ضروری ہے ان کے نزدیک. اگرچہ فتویٰ اس پر نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اختلاف سے نکلنے کے لیے اس جگہ کو بھی کھلا رکھا جائے. بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک بار پوچھتے ہیں، میری خالہ کا نام منیر ہے، منیر نام کے معنی کیا ہیں، کیا یہ نام رکھنا درست ہے؟ منیر نور سے ہے، نور کا معنی روشنی ہوتا ہے، تو منیر کا مطلب روشن کرنے والا. تو یہ نام رکھنا درست ہے، لیکن یہ ایک مذکر نام ہے، یعنی عربی میں یہ صیغہ مذکر کا ہے، یہ کسی مرد کا نام ہونا چاہیے. عورت کا نام اگر رکھا جاتا ہے تو وہ منیرہ رکھنا چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلا سوال بھی آپ ہی سے. ہاشم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، کتے کی خوراک میں خنزیر کا فلیور ڈالا جاتا ہے، ایسی خوراک کی خرید و فروخت کا مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جو جانوروں کی خوراک ہوتی ہے جو اختیاری طور پر جانوروں کو کھلائی جاتی ہے، اس میں ایسے حرام اجزاء شامل کرنا کہ جس کا مسلمانوں کے لیے خود کھانا جائز نہیں ہے، تو وہ درست نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں جس طریقے سے حرام سے بچنے کا حکم ہے کہ حرام خود نہیں کھانا، تو اسی طرح حرام کھلانا بھی منع ہے، چاہے وہ کسی جانور کو ہی کھلایا جائے. تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ کوئی حرام چیز پڑی ہوئی ہے اور جانور خود جا کے اس کو کھا لیتا ہے تو یہ تو منع نہیں ہے، کیونکہ جانور مکلف نہیں ہے. لیکن جانور کو اس کی طرف ہانکنا کہ وہ جا کے اس گندگی کو کھا لے، یا خود اس خوراک کو، حرام خوراک کو جانور کے سامنے ڈالنا کہ جانور اس کو کھا لے، یہ منع ہے. تو اس لیے اس قسم کی خوراک جس میں خنزیر کے اجزاء استعمال ہوئے ہوں اس کی خرید و فروخت کرنا اور اس کو جانوروں کو کھلانا یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ مفتی محمد صاحب سے ہے. سلطان محمود دبئی سے پوچھتے ہیں، ذکر کے لیے کون سا مختصر درود پڑھا جا سکتا ہے؟ مختصر درود میں کئی صیغے آتے ہیں جو مستند بھی ہیں اور مختصر بھی ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبریل علیہ السلام جب سفر معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو حدیث میں آتا ہے اور صحاح کی روایات میں آتا ہے کہ تیسرے آسمان پر جب وہ پہنچے، دستک دی، اندر سے پوچھا کون ہے، تو فرمایا کہ جبریل ہوں. پوچھا گیا من معک، آپ کے پاس کون ہے، تو انہوں نے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اس سے صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یہ بھی ایک مختصر درود ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ کامل ترین درود وہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی ہو، آپ کے لیے سلام بھی ہو، آپ کے لیے درود بھی ہو، آپ کے لیے برکت کی دعا بھی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں، اور آپ کے آل کو ساتھ شامل کیا جائے، گویا 5 چیزیں ہو گئی، تو وہ اکمل ترین درود ہے۔ تو اس لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، سیدنا لگائیں تو بہتر ہے، نہ لگائیں تو بھی گنجائش ہے۔ وبارک وسلم یہ کہہ دیں، یا صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ماضی کا صیغہ استعمال کریں، تو یہ سب صیغے ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ عائشہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں، کسی نے مجھے بتایا کہ اچھی قسمت کے لیے سورۃ النساء اعراب کے ساتھ دیکھ کر لکھو، کیا یہ عمل درست ہے؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ کیونکہ میں 10 آیتیں چند آیتیں لکھ بھی چکی ہوں۔ دیکھیں، قرآن و حدیث سے تو اس طرح کی کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ قرآن و حدیث سے قسمت اچھی کرنے کے لیے جو نسخہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرائض واجبات کی تکمیل کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کوئی آدمی اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یعنی گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے آسانی کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اصل نسخہ یہ ہے کہ دین کے احکام پر عمل کریں، گناہوں سے بچیں۔ باقی اگر کوئی بزرگوں کا مجرب وظیفہ ہے اور اس میں شرعی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی شرکی الفاظ نہیں ہیں، تو اسے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سورہ نساء لکھنا یہ جائز عمل ہے، لیکن ضروری ہے کہ باوضو لکھا جائے۔ جیسے قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے وہ باوضو ہونا ضروری ہے، ایسے ہی قرآن کریم کو لکھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا اہتمام کر کے اگر کوئی سورہ نساء لکھتا ہے اور کسی بزرگ کا تجربہ شدہ یہ عمل ہے، اس سے فائدہ ان کے تجربے میں آیا ہے، تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو حدیث سے ثابت وظیفہ نہ سمجھا جائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ بلال آوان صاحب پوچھتے ہیں، ایک نوجوان خود دیندار ہو اور دیندار لڑکی سے نکاح کرنے کا خواہش مند بھی ہو، مگر والدین کی طرف سے مزاحمت ہو اور وہ برادری میں کسی لڑکی سے نکاح کروانا چاہتے ہوں جو بظاہر دیندار نہ ہو، تو اگر وہ والدین کی منشا کے خلاف اپنی رائے کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق اپنی پسند کی لڑکی سے نکاح کر لے، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ کیا والدین کی نافرمانی کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، اس بارے میں دونوں طرف سے افراط و تفریط ہو رہا ہے۔ بعض اوقات والدین جو ہے اپنی ضد پر اٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے رشتہ داروں میں کسی والدہ ہے تو وہ اپنی بہن کی بیٹی سے شادی کرانا چاہے گی، والد ہے تو وہ اپنی بہن کی بیٹی سے شادی کرانا چاہیں گے، پھوپھی زاد خالہ زاد اسی کو لانا ہے، چاہے وہ دیندار ہیں نہیں ہیں، لڑکے کو وہ رشتہ پسند ہے نہیں ہے، ہر حال میں بس اسی جگہ کرنا ہے، وہ اس پر مصر ہوتے ہیں۔ تو ان کا اس طرح ضد کرنا یہ بھی غلط ہے۔ اور لڑکے آج کل نوجوان وہ فیس بک پر دوستیاں لگاتے ہیں اور اپنے طور پر لڑکی پسند کر کے تو بس اس کے لٹو ہو جاتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں بھی واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں کہ اکثر اوقات اس طرح کے وقتی جذبات سے اس کی تحریک سے اور محبت میں گرفتار ہو کر اور ناجائز تعلقات قائم کر کے آپس میں گپ شپ لگا کر دوستیاں کر کے جو شادیاں کی جاتی ہیں اور والدین کو نظر انداز کیا جاتا ہے، تو وہ عام طور پر ناکام ہوتی ہیں۔ وہ محبت کا نشہ جب اترتا ہے کچھ دن کے بعد اور پھر آپس میں معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں تو والدین کو بھی ناراض کر چکے ہوتے ہیں فریقین، لڑکا اور لڑکی دونوں اگر والدین کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں تو بالکل تنہا ہو جاتے ہیں اور اپنے معاملات خود سیدھے کر نہیں سکتے، تو زندگی وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور اجیرن بن جاتی ہے۔ تو اس لیے دونوں کو خیال رکھنا چاہیے، لڑکوں کو یہ سوچنا چاہیے، نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو، کہ ہمارے والدین ہمارے خیر خواہ ہیں، ان کی زندگی گزری ہے، ان کا تجربہ ہے، وہ جن باریکیوں کو سمجھتے ہیں ہم ابھی وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، تو وہ ہمارے لیے جو سوچ رہے ہیں وہ بہتر ہی سوچ رہے ہیں، لہٰذا وہ ان کا اتباع کریں اور ان کی مرضی سے شادی کریں۔ البتہ دوسری طرف کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ والدین کسی دینداری کی بنا پر نہیں بلکہ وہ صرف اپنی رشتہ داری کی بنا پر مصر ہوتے ہیں کہ اسی جگہ کرنا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اگر لڑکا جس جگہ شادی کرنا چاہتا ہے وہ واقعتاً صرف دینداری کی بنا پر کرنا چاہتا ہے
وہ غلط دوستی لگا کر محبت میں گرفتار اور وقتی جذبات کے تحت فیصلہ نہیں کر رہا تو والدین کو چاہیے کہ وہ اس کا ساتھ دیں اور اسی جگہ اس کا نکاح. حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی عورت کبھی آپ کی نظر پڑ جائے اور اس کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ نکاح کرا دو دونوں کا. تو والدین کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بعض اوقات اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر پوری دینداری نہیں بھی ہے لیکن لڑکا یا لڑکی وہ محبت میں گرفتار ہو گیا ہے اور اب آپ زبردستی دوسری جگہ اس کا نکاح کرائیں گے تو نباہ نہیں ہو سکے گا, ان کی زندگی خراب ہو جائے گی. اور اس جگہ نکاح کرانے میں اس کا امکان موجود ہے کہ چونکہ محبت سے کر رہے ہیں تو اگر والدین ساتھ ہوں گے اور ان کا تجربہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا تو وہ اس رشتے میں پائیداری کا امکان پیدا ہو جائے گا. تو اس لیے دونوں کو اعتدال سے کام لینا چاہیے. حتی الامکان اولاد کو اپنے والدین کی منشا اور مرضی پر چلنا چاہیے اور ان کو اگر کوئی رشتہ پسند آیا ہوا ہے تو والدین کو قائل کریں اور ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے نکاح کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد کی مرضی کو یکلخت نظر انداز نہ کریں چونکہ عاقل بالغ کے لیے یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے اور جس جگہ اسے پسند نہ ہو وہ انکار کرے. تو اگر وہ انکار کرے تو آپ زبردستی اس کو شادی نہ کرائیں, آپ بھی پریشان ہوں گے وہ بھی پریشان ہوں گے. بہت شکریہ مصعب نے بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیا. ہمارا اگلا سوال جو ہے مفتی سید عابد شاہ صاحب سے ہے. ابراہیم زاہد مانسہرہ سے پوچھتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اگر ہمیں اپنے کسی دوست سے محبت ہو تو کیا ہم اس کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ جی بالکل, یہ ایک ایسی ترکیب ہے کہ جس سے کسی کے ساتھ اپنے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق فرمایا تھا, لیکن کوئی اور آدمی اگر کسی اور کے بارے میں ایسا جملہ کہتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, ایسا کہنا جائز ہوگا. محمد سلیم صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں ریشم اور سونا مرد کے لیے حرام ہے تو کپڑا خریدتے وقت کن باتوں کا خیال رکھا جائے, کیونکہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو بھی کپڑا ملتا ہے اس میں ریشم کی ملاوٹ کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. دیکھیں, ریشم جو ممنوع ہے وہ مردوں کے لیے استعمال کرنا وہ خالص ریشم جو کیڑوں سے بنتا ہے. اور آج کل جو عام طور پہ مارکیٹوں میں مل رہا ہوتا ہے وہ مصنوعی ریشم ہوتا ہے. کرنڈی کا کپڑا جو ملتا ہے, بوسکی کا کپڑا, یہ مصنوعی ریشم ہے, یہ مردوں کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. بہرحال اگر حقیقی ریشم ہو اور وہ کسی کپڑے میں ملا ہوا ہو تو وہ 4 انگل کے بقدر تو معاف ہے. اگر اس سے زیادہ ہو تو ایسا کپڑا پہننا یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. البتہ عورتوں کے لیے اس کو پہننا جائز ہے, اور مردوں کے لیے بھی اگر وہ کسی بچونے میں یا تکیے وغیرہ میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جسم پر لباس کے طور پر استعمال کرنا منع ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. سلمان صدیقی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں آج کل مختلف ایپس آن لائن خریداری پر کیش بیک دیتی ہیں, یہ کیش بیک لینے کے بارے شرعاً کیا حکم ہے؟ نیز بعض ایپس آن لائن پیمنٹ کرنے پر بھی کیش بیک دیتی ہیں, اس کا بھی کیا حکم ہے؟ جی, کیش بیک جو کسی ٹرانزیکشن پر دیا جاتا ہو, مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہماری ایپ کے ذریعے سے اگر اتنے ٹرانزیکشنز کیے تو آپ کو کیش بیک ملے گا, تو وہ شرعاً ایک انعام بنتا ہے اور اس کی گنجائش ہے. بس اس میں شرعی لحاظ سے اتنی بات شرط ہوگی کہ اس طرح انعامات کی وجہ سے جو چیز بیچی جا رہی ہو اس کی کوالٹی میں کوئی فرق نہ لایا جائے اور نہ اس بنیاد پر مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ یعنی غیر معمولی کوئی تبدیلی کی جائے اس انعام کی بنیاد پر. اور اسی طرح ایسا انعام یا ایسا کیش بیک کہ جس میں آپ کی ایپ کے اندر کچھ رقم رکھوانے کی شرط نہ ہو, یعنی کہ آپ ان کے پاس رقم کچھ محبوس کرنے کے پابند نہ ہو, تو وہ کیش بیک جائز ہوگا. البتہ اگر کوئی ایسا ایپ ہے کہ جس میں آپ رقم رکھوا سکتے ہیں اور رقم رکھوانے کی شرط پر وہ آپ کو کوئی کیش بیک دیتے ہیں تو وہ قرض پر سود ہوگا اور شرعاً جائز نہیں ہوگا. بہت شکریہ مفتی صاحب. محترم ناظرین, ہمارے آج کے سیشن کا آخری سوال حضرت مفتی محمد صاحب سے ہے. حافظ فہیم اللہ صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں اگر کوئی فرض فجر کی نماز میں مسجد پہنچا اور جماعت شروع ہو چکی تھی تو کیا وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا, اور اگر وہ گھر سے سنتیں پڑھ کے آیا ہے اور جیسے جماعت شروع ہے تو تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو کے نفل پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟
دو باتیں پوچھی گئی ہیں. ایک یہ کہ جب فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو فجر کی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں. تو بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ بعد الجماعت الا المکتوبہ، یا اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ یعنی جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر سوائے فرض نماز کے کچھ نہ پڑھا جائے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کئی صحابہ اکرام سے یہ منقول ہے کہ جب فجر کی جماعت کھڑی ہوتی تھی تو وہ سنتیں پڑھتے تھے، اور کسی ستون کے پیچھے برآمدے میں تھوڑا جماعت سے دور ہٹ کر وہ سنتیں پڑھتے تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی باقی نمازوں کے لیے تو یہی حکم ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ پہلے سے کسی نے شروع کر رکھی ہیں تو 2 رکعت پر سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہو جائے، اور اگر تیسری رکعت میں ہے تو جلدی سے چوتھی رکعت شامل کر کے اس کو پورا کرے، پھر جماعت میں شامل ہو. لیکن فجر کی سنتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جماعت کھڑی بھی ہو تو آپ سنتیں نہ چھوڑیں، اس لیے کہ ان کی بہت زیادہ تاکید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تترکوا رکعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، اگر گھوڑے بھی تمہیں رونگ ڈالیں تو فجر کی 2 رکعتیں سنتیں نہ چھوڑو. تو ان کی تاکید کی بنا پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ روایات صحیح سند سے منقول ہیں کہ جماعت کھڑی ہونے کے باوجود انہوں نے سنتیں پڑھی ہیں. تو صحابہ اکرام کا جو عمل ہوتا ہے وہ حدیث کی تشریح اور تفصیل ہوتی ہے، اس میں تو اس کی توضیح اس سے ہو رہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ اکرام سنت کے خلاف کریں. تو اس لیے اس کو سنت کے خلاف سمجھنا اور اس کو بالکل ممنوع قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. حنفی مسلک میں یہ ہے کہ بہت سارے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر دوسری رکعت میں شامل ہونے کا ظن غالب ہو تو فجر کی سنتیں پڑھیں. اور متاخرین حنفیہ نے غفلت زمانہ کی وجہ سے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر قعدہ اخیرہ میں شامل ہونے کا بھی ظن غالب ہو تو فجر کی سنتیں نہ چھوڑیں، پڑھ کر پھر شامل ہو. تو یہ حکم تو فجر کی سنتوں کے بارے میں ہے. جہاں تک تحیۃ المسجد کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا صلاۃ بعد الفجر الا رکعتي الفجر، فجر طلوع ہونے کے بعد فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے. تو آپ نے نہیں پڑھی. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلع الفجر لا يصلي الا رکعتين خفیفتين، جب فجر طلوع ہوتی تھی تو اس کے بعد آپ 2 رکعتیں ہلکی یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے تھے، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے. تو اس لیے تحیۃ المسجد پڑھنے کا وہ موقع نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں تو آپ سنتیں پڑھیں گے بیٹھنے سے پہلے تو وہی تحیۃ المسجد بن جائے گی. اور اگر آپ سنتیں گھر پڑھ کر آئے ہیں، فرض میں شامل ہو رہے ہیں تو آپ فرض پڑھیں گے، اس میں تحیۃ المسجد کی نیت کر لیں گے تو تحیۃ المسجد ادا ہو جائے گی. تو اس لیے الگ سے تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے وقت میں تحیۃ المسجد یا کوئی بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ حضرات نے بڑی تفصیل سے جواب دیا. محترم ناظرین، ہمارا آج کا جو سیشن ہے اسی کے ساتھ اختتام کو پہنچتا ہے. اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کسی بھی چیز سے متعلق شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج JTR مسائل آن لائن پر جا کر کمنٹ بار میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں آپ کے اس سوال کا جواب دیا جائے گا. اگلی نشست تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.